السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام سننے اور دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع الکتب التسعہ سافٹ ویئر کے متعلق ہم سیکھ رہے تھے۔ البحث آپشن کے متعلق ہم سیکھ چکے۔ ارض الکتب کے بارے میں ہم سیکھ رہے تھے۔ یہاں پر میں نے کلک کیا تو آپ کے سامنے یہ حدیث کی کتب آ گئیں۔ تو ہم نے پہلی کتاب کھولی صحیح البخاری۔ یہ آپ دیکھیں اوپر یہ خانہ موجود ہے۔ اگر آپ کو اس حدیث کا باب یاد ہے یا کوئی ایک لفظ یاد ہے اس باب کا، تو اس کے اندر جب آپ لکھیں گے تو آپ کے سامنے وہ باب آ جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم نے یہاں لکھا العمل، تو ابواب العمل فی الصلاۃ ہمارے سامنے آ گیا، تو وہ پھر آپ اسے اوپن کر سکتے ہیں، کھول سکتے ہیں۔ تو آپ حدیث کھولیں گے، یہ ہم نے حدیث کھول لی، اوپن کر لی، ہمارے سامنے حدیث آ چکی ہے۔ کتاب العلم باب من سئل علم، تو یہ الجز رقم 1، الصفحہ رقم 21 اور الرقم الحدیث 59، یہ حدیث آپ کے سامنے آ چکی ہے مکمل، تو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس حدیث کی ہم نے شرح پڑھنی ہے، تو آپ نیچے دیکھیں، یہ نیچے 5 آپشن ہیں: الشرح، التخریج، ملاحظہ، المشارکہ، العرض۔ الشرح کے اوپر جب ہم کلک کریں گے تو اگر اس کتاب کی شرح اس سافٹ ویئر میں ڈالی گئی ہے تو آپ کے سامنے آ جائے گی، نہیں تو پھر نہیں آئے گی۔ جب ہم نے اس کے اوپر کلک کیا تو آپ دیکھیں فتح الباری بشرح صحیح البخاری، تو اس حدیث کی شرح آ چکی ہے، تو آپ اس کا مکمل مطالعہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح کسی بھی حدیث کی شرح آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا آپشن ہے التخریج۔ یہ دیکھیں، یہ حدیث اگر صحیح بخاری میں یا ان 9 کتابوں میں کسی بھی جگہ پر کسی بھی کتاب میں موجود ہے تو اس کا نمبر آ جائے گا۔ تو یہ صحیح بخاری میں ایک اور مقام پر موجود ہے، اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اب ہم مسند احمد والی حدیث پہ کلک کریں گے تو وہ بھی آپ کے سامنے کھل جائے گی۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے کھل چکی ہے، اور جب اس کی شرح پہ کلک کیا تو کہتا ہے لا یوجد معلومات لشرح هذا الحدیث، تو اس کتاب کی شرح نہیں ڈالی گئی، اس لیے یہ شو نہیں کر رہا۔ تو اس طرح یہ تخریج کر کے بتا رہا ہے کہ یہ حدیث 2 اور مقامات پر ہے۔ اطراف میں یہ صحیح بخاری کا حوالہ دے رہا ہے، شواہد اس لا یوجد شواہد، اس کے کوئی شواہد موجود نہیں ہیں۔ تو اس طرح آپ اس حدیث کی تخریج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ملاحظہ کا معنی یہ ہے کہ آپ حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے کہ اچانک کوئی نقطہ آپ کے ذہن میں آ گیا، کوئی پوائنٹ، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس حدیث کے تحت آپ لکھ لیں تاکہ آئندہ جب یہ حدیث کھولیں تو وہ ملاحظہ محفوظ ہو۔ تو یہاں پر اس کا اوپر والے خانے میں آپ دیکھیں عنوان الملاحظہ، یہاں پر اس کا عنوان دیں گے اور نیچے وہ ملاحظہ لکھ دیں گے، اور جب حفظ بٹن پہ دبائیں گے تو یہ محفوظ کر دے گا، چونکہ ہم نے لکھا نہیں اس لیے یہ ایرر دے رہا ہے۔ تو اس طرح آپ کوئی بھی اس کا جو پوائنٹ آپ محفوظ کریں گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ المشارکہ، یہاں سے آپ حدیث کو شیئر کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ آپشن ہم اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے۔ امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کے اوپر دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہلے سے پہلے پہنچ جائے۔ آپ سب کا بھائی حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔